السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کے ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ وہی اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، اور جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور وہی اللہ بڑا رحم والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اور کافر انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم وہ تم پر آ کر رہے گی، اس اللہ کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں و زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے۔ ہر چیز اور ہر بات ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ قیامت کا دن اس لیے ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے بخشش یعنی گناہوں کی معافی اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی یعنی ناکام بنانے کی جن لوگوں نے بھی کوشش کی تو ان کے لیے بہت زیادہ درد والا، تکلیف والا عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور علم والے خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سچ ہے، اور وہ قرآن اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب، بڑا زبردست تعریفوں والا ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ اور کافر ایک دوسرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ دکھا دیں؟ وہ محمد ہے جو یہ خبر دیتے ہیں کہ جب تم مرنے کے بعد مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس شخص یعنی محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا وہ پاگل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ کیا انکار کرنے والے اپنے آگے اور پیچھے پھیلے ہوئے آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے؟ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 پر غور کیجئے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ آسمان و زمین میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ آسمان و زمین کا نظام اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ انسان کو جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے آسمان و زمین کے اندر پوری تعریف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی تعریفوں کا حقدار ہے، اور اصل میں آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، جیسے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 74 میں ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سب تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس چیز کی حق بات کی ہدایت دی۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 34، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جس نے غم کو دور کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کی تعریف یہ اصل میں ایمان والوں کے لیے ایک عبادت ہے، اور ایمان والے آخرت میں جو اللہ کی تعریف کریں گے وہ اللہ کی تعریف روحانی خوراک ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 3 پر غور کیجئے۔ کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ قیامت ضرور آئے گی۔ پورے قرآن مجید میں
اللہ نے اپنی قسم کھائی اور قیامت کا ذکر کیا ہے 3 آیتیں ہیں، جیسے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 4 وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 53 وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے قیامت کے دن، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم کیوں نہیں، بے شک وہ حق ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تیسری آیت جو سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7 زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم کو بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ قیامت کیوں ضروری ہے؟ آیت نمبر 4 اور 5 پر غور کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے اور کافروں کو جہنم میں داخل کر دے۔ آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کیجئے، اس کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جھوٹا کہا، نمبر 1، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کافروں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، یا پھر ان کا دماغ خراب ہو گیا نعوذ باللہ، بلکہ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 پر غور کیجئے، آسمان و زمین پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تھکا نہیں، غور و فکر تو کرے آدمی کہ بغیر کھمبے کے آسمان کھڑا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں کتنے دور تک ہے، زمین پھیلی ہوئی کسی کو پتہ نہیں زمین کہاں تک ہے۔ تو جب اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر نہیں تھکا اور اللہ نے پیدا کر دیا، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن کیوں نہیں ہے؟ آرام سے ہے، اللہ پیدا کر سکتا ہے، جبکہ ایک چیز موجود ہے تو دوبارہ اللہ کیوں پیدا نہیں کرے گا؟ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔